السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، فتح مکہ کے موقع پر جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا کہ میرے باپ ابو جہل نے تو اسلام کی شدید مخالفت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اذیتیں دی کہ جن کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ آج یقیناً یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے باپ کی ایذا رسانیوں کا بدلہ بھی مجھ سے لیں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ نکلا اور یمن جانے کے ارادے سے ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔ کشتی تیار تھی، فوراً اس میں سوار ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے کشتی آگے جا کر طوفان میں پھنس گئی اور تند ہواؤں نے اسے گھیر لیا۔ کشتی والوں نے اس وقت اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ کشتی کے ملاح نے کہا کہ میری ساری عمر کا تجربہ ہے، یہاں یہ معبود کام نہیں آ سکتے، اگر بچنا چاہتے ہو تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اکرمہ نے دل میں سوچا کہ اگر دریا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ یہی مسئلہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ اکرمہ یہ سوچتا چلا گیا اور اس کا دل قبول ایمان کے لیے کھلتا چلا گیا۔ دل کے دل میں ہی آپ نے اللہ سے عہد کیا، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا اور میں صحیح و سالم ساحل پر پہنچ گیا تو میں آگے جانے کی بجائے واپس لوٹ آؤں گا اور اپنا ہاتھ تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر مسئلہ توحید مان جاؤں گا، اور میں یقیناً ان کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ کشتی جب ساحل سمندر پر پہنچی تو اکرمہ حسب وعدہ اس کشتی پر واپسی کے لیے سوار ہو گیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اکرمہ تمہارے پاس مومن بن کر آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ اکرمہ نے دربار رسالت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مغفرت کی دعا کروائی اور وعدہ کیا کہ جتنا مال میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے اس سے دگنا اب اشاعت اسلام کے لیے خرچ کروں گا، اور جتنی لڑائی میں نے اسلام کی مخالفت میں کی ہے اس سے دگنی لڑائی اسلام کے حق میں کروں گا۔ چنانچہ بقیہ عمر مجاہد اور غازی بن کر زندہ رہے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں شہادت پائی۔ کفار مکہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہ بھی الزام تھا کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغ نعوذ باللہ خراب ہے۔ اس زمانے میں قبیلہ بنی ازد کا زماد نامی ایک شخص جنون وغیرہ کا دم کرنے میں مشہور تھا۔ اہل مکہ نے خصوصی طور پر اس سے طلب کیا کہ ہمارے بھتیجے کو دم کرے اور اسے سارے حالات سے آگاہ کیا کہ اس طرح وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، شاید اسے کوئی نفسیاتی یا دماغی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت بن گئی ہے۔ زماد ازدی کہنے لگا کہ میں ضرور دم کروں گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ زماد ازدی جب کفار کے ہمراہ خدمت نبوی میں پہنچا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ اکرام کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ زماد نے جب یہ الفاظ سنے تو بہت متاثر ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ کتنے بہترین کلمات ہیں، اور اس پر ایک واجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ یہ کلمات ذرا دہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پھر از سر نو شروع کر دیا۔ اس نے 3 بار دہرانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ کلمات پڑھے۔ زماد بڑا متاثر ہوا اور کفار مکہ سے کہنے لگا کہ تم اسے پاگل اور مجنون سمجھتے ہو، یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دانا اور سمجھدار ہے۔ اور اسی مجلس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فوراً بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اہل مکہ حیران و پریشان حالت میں اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے۔